السلام علیکم عزیز ناظرین، مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان تین لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بولتا۔ وہ تین لوگ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقرر وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکاری کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیا میں زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکے گا۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چند آیت ملاحظہ فرمائیں: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وقتاً کامیاب ہو گئے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیکی عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بے طور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد یہ بھی تھا کہ انسانوں کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفقہ آ چکا، دوسرا نفقہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ چکی، آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زاد راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائی عروج پر ہوتی ہے تو وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو بھی فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت، آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ان تذکروں کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بعد موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ کنایت ایسے طبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو استحصال رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمے کی 2 وجوہات ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا ابھی سے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم و اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے میرے دوست دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو
اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے حوالے محشر، میزان و عدل کا بیان، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے حوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے ماننے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد، انسان کی انتڑیوں میں سے ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا، 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھنے پر لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانسیں لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے، اور جو آخرت میں طلب و ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے مال و دولت، محل، عزیز و اقارب اور رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ 2 لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھانے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس میں اس کے قریب دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی کچھ سوچ رہی ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟
اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب یاد آئے، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلے اللہ کا نام میرے قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج تھوڑا سا بڑا ہوا۔ اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی، کسی کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی
غیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ ایک اچھا کر لیں۔ مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ تو ناظرین، غرور، تکبر، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض، جلن، عزت و وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کچھ کہاں جاتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسی 2 ہستیاں ہیں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا۔ یہ تمام علامات جسم کی پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر دیتا ہے کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کرے اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائے، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن ملتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن اسی دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ میرا ایک رشتہ دار انتقال کے قریب بہت تکلیف میں تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور اچانک ایسے لگنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانسیں لینے سے ایک ہفتہ پہلے قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی کی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے، جو آخرت میں طلب و ثواب ہو اس کو وہاں اجر و عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو
بہت یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ نہیں رو پاتا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔